آج بہت ہی نازک مسئلے پر ہم آپ کے ساتھ ہیں اور ہمارے ساتھ دو بہت ہی اہم رہنما، مذہبی رہنما ہمارے ساتھ ہیں. میں تعارف کراؤں گا. سب سے پہلے ہمارے ساتھ ہیں مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب. السلام علیکم جناب. اور آج کے پروگرام میں ہمارے دوسرے مہمان ہیں مفتی محمد عابد مبارک صاحب. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آپ محتمم ہیں جامعۃ المصطفیٰ رضاویہ اور ابتداءً جب آپ نے تعارف کروایا تو اہل سنت والجماعت کالعدم سپاہ صحابہ، اس پر بھی ہمارے لوگوں کا خود بھی کہنا یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کا نام استعمال نہ کیا جائے کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت ہیں. یہ جو کالعدم ہیں سپاہ صحابہ یا ملت اسلامیہ یا کسی بھی طریقے سے جو بھی نام ہے وہی نام استعمال کیا جائے کیونکہ اہل سنت پرامن لوگ ہیں. وہ دہشت گردی میں، وہ قتل و غارت گری میں وہ ملوث نہیں ہوتے ہیں. اور جہاں تک یہ مطلب یہ ہوتے ہیں قتل و غارت گری میں، مطلب آپ کو کہنا تو مطلب یہی ہوا نا کہ نہیں ملوث ہوتے ہیں کہ ملوث ہوتے ہیں. کہتا ہوں یہ تو بہت سی باتیں آن دی ریکارڈ ہیں اور بہت سے لوگوں کو سزائیں بھی ہوئیں اور بہت سے لوگ ہمارے بھی شہید ہوئے. آپ دیکھیں مطلب ثانیہ نشتر پارک میں بھی بہت سے لوگوں کا نام آیا جو مطلب اگر انویسٹیگیشن ہو تو تانے بانے کہاں جا کے ملتے ہیں سب کو پتا ہے. اسی آپ بتا دیں، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہے، آپ بتا دیں. نہیں مطلب ہمارے کی طرف بھی جا کے ملتے ہیں. ہاں ملتے ہیں، ان لوگوں کی طرف بھی جا کے ملتے ہیں ثبوت دینے پڑیں. اور ہمارے جناب شہید اہل سنت مولانا اکرم رضوی صاحب شہید ہوئے، ٹھیک ہے، ان کے تانے بانے بھی ان کے لوگوں سے ملتے ہیں. تو ابھی میں کسی کی سپورٹ یا کسی کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں، مگر ابتداءً جو آپ نے اتنی دیر بات چیت کی اس پہ میرا نقطہ نظر اگر آپ جاننا چاہ رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ہم اہل سنت کا نام آپ استعمال نہ کریں. ہمارے اہل سنت کے جو کروڑوں لوگ ہیں، بریلوی مسلک کے لوگ ہیں، وہ اس چیز کو پسند نہیں کرتے. ان کا دل دکھتا ہے کہ یار ہم اہل سنت تو ہم ہیں جو اولیاء اللہ کے مزارات کو ماننے والے ہیں، بزرگان دین کا ادب کرنے والے ہیں، قتل و غارت گری سے دور ہونے والے ہیں. تو ہمیں یہاں چپکا دیا جاتا ہے کہ بھائی مطلب جو بھی مسئلہ ہوا وہ اہل سنت والجماعت نے کیا، تو ایسا مناسب نہیں ہے. ٹھیک ہے. یہ جو نام آپ نے رکھا، یعنی کہ جب سپاہ صاحب کو کالعدم قرار دیا گیا تو جیسے ان کا کہنا ہے کہ اہل سنت والجماعت نام نہ رکھتی کیونکہ اہل سنت کی جب بات کرتے ہیں تو پھر بہت بڑا یعنی اس کا کینوس آ جاتا ہے اور سب تو یقینی طور پہ آپ کے ساتھ نہیں ہے. مفتی صاحب نے بہت ساری باتیں اپنی گفتگو میں کہہ ڈالی ہیں. اگر میں سب باتوں کا جواب دینے لگوں تو میرے خیال سے یہ بات مناسب نہیں رہے گی، بہت سا الجھاؤ پیدا ہو جائے گا. اہل سنت کسی ایک کے لیے نہیں ہے. ہم نے کبھی نہیں کہا کہ بریلوی اہل سنت نہیں ہے، یہ تو ہم نے نہیں کہا. انہیں بھی یہ حق نہیں ہے کہ ہمیں کہیں کہ یہ اہل سنت نہیں ہے. میں آپ کو یہ منع نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آپ یہ نام استعمال نہ کریں. کیوں نہ کریں؟ ہم بھی اہل سنت ہیں. آپ والی بات یہ ہے رضوان صاحب کہ ان کے لوگ بھی جتنے مسلک کے لوگ ہیں، لاکھوں لوگ ہیں، وہ سب اپنے آپ کو کالعدم سپاہ صحابہ کا آدمی نہیں کہتے ہیں. تو کیوں ان کو وہ اہل سنت کا اپنے آپ کو کہتے ہیں تو ان سب کا نام چپکا دیا جائے؟ ہمارے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں، مزارات اولیاء کے ماننے والے ہیں، صحابہ کا ادب کرنے والے ہیں، اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں، یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں، وہ سب اہل سنت کے لوگ ہیں، سنی لوگ ہیں. ان کوئٹہ میں آپ نے دیکھا کہ ہزارہ کمیونٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، لشکر جنگی پہ الزام، پاکستان بھر میں جو خودکش حملے ہوتے رہے ان میں مدارس پہ الزام کہ وہ وہاں سے بچے آتے رہے، اس میں بھی بہت ساری چیزیں جو ہیں جو پکڑے گئے ہیں لوگ، مولانا حضرات کے موبائل نمبر اور بہت ساری چیزیں. یہ فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے؟ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ $2 لاکھ جو امریکہ دیتا ہے خودکش حملے پہ ان کے مدارس کو، مختلف لوگوں کو. یہ بڑے نازک معاملات ہیں ناظرین، لیکن کوشش کریں گے کچھ بچتے بچاتے. اصل میں دیکھیں یہ تو بہت عرصے کے ساتھ یہ معاملہ چل رہا ہے. خودکش بم دھماکے ہوں تو اس میں کوئی بھی امریکی نہیں آیا ہے، کسی گورے نے خودکش حملہ نہیں کیا ہے. ہمارے لوگ کرتے ہیں، نہ انہوں نے کوئی ریموٹ بھیجا ہے کہ روبوٹ نے آ کے یہاں خودکش حملہ کر دیا. ہمارے لوگ کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کے تانے بانے کسی مدرسے سے جا کے ملتے ہیں. یہ بالکل حقیقت بات ہے، ہم اسے ڈینائی نہیں کر سکتے. مطلب ہم انگلی کے پیچھے سورج کو نہیں چھپا سکتے ہیں، اس میں حقیقت ہے. آپ دیکھیں علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی شہید، ٹھیک ہے، ان پر خودکش حملہ ہوا، بھکر کے مدرسے کا طالب علم نکلا، ٹھیک ہے نا. آپ یہ دیکھیں جناب کہ ابھی جو سی وی او پہ بم دھماکہ عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پہ جا رہے تھے یا کہاں جا رہے تھے، آپ دیکھیں وہ ہوا، وہ ایک مدرسے کا طالب علم نکلا آپ کے سامنے. سب میڈیا نے اس کو اس مدرسے کو جب بلیم کیا اور انہوں نے ایکسپٹ بھی کیا، پھر انہوں نے یہ ڈینائی کیا بھائی ہمارا کیا قصور ہے، اتنے سارے طالب علم پڑھتے ہیں. تو ہم ان سے ہی پوچھیں گے بھائی اور کتنے سارے ہیں جو خودکش ہیں، یہ بھی بتا دیں. اگر آپ یوں جان چھپا کے جو ہے وہ یہ چاہیں کہ بھائی ہماری طاقت ہے، ہمارے پاس پبلک ہے تو ہمارا کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا، تو یہ غلط فہمی ہے. پاکستان اس کو ایک وقت تک ہی جو ہے وہ افورڈ کر سکتا ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان میں جتنے بم دھماکے، خودکش حملے، دہشت گردی کی کاروائیاں ہوئیں
کوئی ایک بھی اہل سنت والجماعت بریلوی مسلک کا مدرسہ اس میں شامل نہیں تھا، نہ اس کے طالب علم پکڑے گئے، ایک بھی۔ اگر ایک بھی آپ ثابت کر دیں یا ہماری ایجنسیاں کوئی رپورٹ بنی ہو، مگر میں اس کو کمپلیٹ کروں گا، مگر آپ دیکھیں داتا دربار علیہ رحمہ پر حملہ ہوتا ہے، وہ کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں، عبداللہ شاہ غازی پہ حملہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں، علامہ سرفراز نعیمی پر حملہ ہوتا ہے، کسی مدرسے کے طالب علم نکلتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے باوجود بھی گورنمنٹ ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتی۔ یہ جو ہے وہ یہ بھی اندرون خانہ کہیں نہ کہیں اگر آپ کو کالعدم قرار دے دیا گیا ہے، آپ خود ایکسپٹ کرتے ہیں کہ جناب کالعدم سپاہ صحابہ جو ہے اس نے نام چینج کر لیا ہے، جب ایک جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جائے اس کا مطلب کہ پابندی اس پہ جو ہے وہ دے دیے جائے، تو کیا صرف اور صرف جو ہے وہ کپڑے بدلنے سے یا ایک نام بدلنے سے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں کہ جناب سپاہ صحابہ پہ تو پابندی ہے، ہم نے یہ ایک اپنا نیا جو ہے اس نام سے جماعت بنا لی ہے اور وہی کام ہم سارے دوبارہ کر رہے ہیں؟ سر اتنے پاورفل ہیں، کس کی سپورٹ ہے پیچھے؟ امریکہ کی سپورٹ ہے آپ کو ایجنسیز کی سپورٹ ہے، کس کی سپورٹ ہے جس کی بنیاد پہ آپ کے بھی 200 لوگ پکڑے بھی گئے تو صرف 2 بچے سارے باہر بھی؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ سے نہیں بیٹھ رہا یا کوئی آپ کی بات نہیں مان رہا تو آپ کس طرف جائیں گے کہ اس کو گولی مار دی؟ ہم کسی کو زبردستی بات منوانے کے قائل نہیں ہے۔ ٹیررزم جو آ گیا ہے، جو آپ الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ کا ٹیررسٹ ونگ ہے، بہت منظم ٹیررسٹ ونگ ہے، میں جماعت کا ذمہ دار ہونے کے ناطے نہیں کرتا ٹارگٹ کلنگ۔ کیا ہم ٹارگٹ کلنگ نہیں ہوئے؟ کیا ہمارے لوگ نہیں مارے؟ آپ کے ہوئے تو آپ بھی کریں گے؟ نہیں، ہمارا ثبوت پیش کریں کہ ہمارا کوئی آدمی، ہماری جماعت کا کوئی آدمی اس کے اندر ملوث ہو۔ ایک منٹ، میں دلائل کے ساتھ کہتا ہوں، اہل سنت کے بڑے مکرم اور معزز رہنما محترم جناب سلیم قادری صاحب شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شہادت 2002 میں ہوئی، جمعے کی نماز کے لیے جا رہے تھے بچوں کے ساتھ، ٹھیک ہے، ان کو شہید کیا گیا، ہٹ کیا گیا وہاں گلیوں سے، اور ان کا گارڈ تھا حفیظ رضا جو ان کی گاڑی کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، اس نے جو ہے وہ شہید ہوتے ہوتے فائر مارا ایک دہشت گرد کو، وہ گر گیا اور مر گیا۔ جب تمام باڈیاں اٹھائی گئیں تو اس کی باڈی بھی سول اسپتال پہنچی تو ہمارے لوگوں نے پہچانا یہ تو ہمارا آدمی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ تو پھر وہ پہچانا گیا کہ یہ تو ان قاتلین میں سے جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ پھر جب اس کی تفتیش ہوئی تو وہ سپاہ صحابہ، کالعدم سپاہ صحابہ کا سرگرم کارکن تھا لزبیلا کا، اور اس کو سپاہ صحابہ اون بھی کرتی تھی، ہمارا کارکن تھا۔ تو یہ کہتے ہیں کوئی ایک ثبوت دے دیا جائے تو سلیم قادری صاحب رحمت اللہ علیہ کو شہید کیا سپاہ صحابہ کے لوگوں اس میں گو کہ امریکہ کو کہا جاتا ہے کہ جناب سب سے بڑا وہ دشمن ہے انتہا پسند تنظیموں کا، لیکن امریکہ جو ہے فنڈنگ بھی کرتا ہے آپ کو جناب، اور آپ جو ہیں وہ لوگ خاص طور پر خودکش حملے کے لیے یا ٹیررزم کے لیے جو ہے وہ بندے سپلائی کرتے ہیں پاکستان سے وہاں۔ میں یہ کہتا ہوں آپ طے کر لیں، آج عوام سن رہے، آپ طے کر لیں، امریکہ سمیت پوری دنیا کے کسی ایک ملک سے ہم پر فنڈنگ کے حوالے سے ایک پیسہ ثابت ہو جائے، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں جو سزا آپ دیں گے میں اس کے لیے تیار ہوں۔ کوئٹہ میں یا بلوچستان کی بات کی جائے، ہزارہ کمیونٹی جو کہ اہل تشیع کمیونٹی ہے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کی عید کی نماز میں وہاں پہ بلاسٹ ہوا، پھر وہاں پہ ایران جاتے ہوئے جو ہے بس سے اتار کر جو ہے ان کو مارا گیا، شہید کیا گیا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو لشکر جنگی پہ الزام لگایا گیا اور وہ لشکر جنگی بھی آپ کے ساتھ اس میں شامل ہو گئی ہے اہل سنت والجماعت؟ میرے دوست جو مجھے میسیجز کر رہے ہیں فیس بک پر اور ایون سیل فون پر بھی جو میرے آ رہے ہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی کیوں رضوان جعفر صاحب آپ کیوں بیٹھتے ہیں اس طرح کے پروگرام لے کر، اپنی جان کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں، اور یہ بہت زیادہ خطرناک بات ہے، کیونکہ اگر ہم کسی ہوم منسٹری سے لے کر کسی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پولیس سے ہی بات کرتے ہیں تو وہ بھی سامنے آ کر واضح طور پر کھل کر بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے، نہ بولتے ہیں۔ یہ اتنی زبردست سر آپ کی پاور ہے کہ اسٹیٹ بھی جو ہے اس میں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ بھی جو ہے کھل کے آپ کے خلاف بات نہیں کرتے۔ یہاں قانون کی عملداری نہیں ہے، جو لوگ دہشت گردی کی کارروائیوں میں ملوث ہیں ان کو سزائیں نہیں ہوتی ہیں، ان کو پیش نہیں کیا جاتا ہے، وہ رہا ہو رہے ہیں، 150 200 لوگ، صوفی محمد جیسے لوگ رہا ہو رہے ہیں کہ جو لوگ دہشت گردی کی کارروائیوں میں انوالو ہیں، پکڑے گئے ہیں، ان کو سزائیں کیوں نہیں ہوتی ہیں؟ ٹھیک ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، یہ بس آپ نے کہا کے حوالے سے تو آپ نے کہا لاکھوں لوگ جو ہیں پاکستان فوج کو دے سکتے ہیں، یا آپ نے یہ کہا کہ فقہ جعفریہ کے حوالے سے کہ آپ چاہیں تو کوئی ایک بینر بھی نہیں ہو سکتا ہے پورے شہر کے اندر، 1 لاکھ لوگ دینے کو تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، میں نے خود آپ کی تقریر سنی، پاک فوج ٹھیک ہے،
کئی 1 لاکھ لوگ 1 لاکھ لوگ آپ کے پاس کہاں سے آئے؟ کیسے آتے ہیں لوگ؟ کیسے آتے ہیں کیا مطلب ہے؟ ہمارے یونٹس ہیں، ہماری باڈیاں ہیں، ہمارے لوگ ہیں کہ یہ جو معصوم لوگوں کو ٹارگٹ کر دیا جاتا ہے. آپ نے بھی ابھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ جناب کچھ لوگ ہیں انتہا پسند ہیں اور اس میں ہر کمیونٹی میں، ہر فقے میں، ہر جگہ ہو سکتے ہیں جو آپ کی بات نہ مان رہے ہوں یا جو صحیح نہ ہو. چلیں یہ بات بھی میں کہہ دیتا ہوں، لیکن اس کی سزا ایک عام آدمی کو اس فقے سے، اس مسلک سے تعلق رکھنے والے شخص کو دے دی جائے. وہ اپنے گھر جا رہا ہے، وہ اپنے گھر سے آ رہا ہے اور وہ ٹارگٹ کرنے کا شکار مفتی صاحب نے کہا شریف لوگوں کو، میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ کسی عوام کو، کسی بدماش آدمی کو مارنے کا حق بھی حاصل نہیں ہے. یہ گورنمنٹ کا کام ہے، ہمارا کام ہی نہیں ہے. یہ عوام کا کام نہیں ہے کسی پر گولی چلانا، عوام کا کام نہیں ہے کسی کو مارنا. عدالتیں موجود ہے، نظام موجود ہے، اگر کسی میں کوئی چیز ہے تو عدالتی نظام کی طرف جائے. ہم بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ پاکستان میں قانون ہونا چاہیے. اس قانون کے تحت جو لوگ مخالف ہیں، ختم نبوت کا انکار کرنے والے ہیں، صحابہ کی عظمت کا انکار کرنے والے ہیں، اہل بیت کی شان کا انکار کرنے والے ہیں، اولیاء کرام کی توہین کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے قانون بنایا جائے، اس ضابطے میں لایا جائے تاکہ یہ کام حکومت کرے. کچھ حملے میں جو مدارس میں بچے پکڑے گئے ہیں ان میں سے کسی کا آپ سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ کوئی تعلق کبھی بھی نہیں. اچھا، جو کوئٹہ میں مسلک سے تو تھا نا، نہیں ان کے مسلک سے تو تھا. کوئی مدرسہ ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے آگے چل. جو کوئٹہ میں ہزارہ کمیونٹی پر جو اٹیک ہوئے ہیں، جو ان کو مارا گیا، اس سے کوئی تعلق نہیں. جو کراچی میں جو ٹارگٹ کلنگ ہوتی رہی ہے اس سے کوئی تعلق نہیں. اچھا، جو پنجاب میں خاص طور پہ معاملات چل رہے ہیں، جو مدارس ہیں جس میں اس طرح کے الزام لگائے جاتے ہیں ضروری پنجاب، اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا. تو یہ کون لوگ ہیں پھر؟ ہوا سے مرے ہیں. اچھا، ہوا آئی اور مارا گیا. اچھا، ایسے ہی ہو گئے ہیں. مطلب لوگ جو ہے وہ پورے پاکستان کے 17-18 کروڑ لوگ بیوقوف ہیں، جو ان کو جو ریپرزینٹ کرتی ہیں ایجنسیاں، وہ سب لوگ مطلب بالکل نااہل ہیں کہ جب کوئی واقعہ ہوتا ہے وہ کسی تفتیش کی طرف پہنچتے ہیں تو خدا کی قسم وہ کسی اہل سنت کے مدرسے کی طرف نہیں آتے ہیں. وہ جن مدارس کی طرف بھی جاتے ہیں ان کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، وہ سب بیوقوف ہیں. کس سے تعلق ہوتا ہے ان مدارس؟ وہ حضرت لوگوں سے تعلق ہوتا ہے. ان سے پوچھنا میں بتا دوں مدرسے سے تعلق ہے. میں بتا دوں ابھی مدرسے سے تعلق ہے. وہ مدرسہ کہاں ہے؟ اس مدرسے کے جو لوگ پکڑے گئے وہ اس کو کیوں منظر عام پر نہیں لایا جاتا؟ فاروق صاحب یہ ان کو بھی پتا ہے، جو سی وی او پر آپ کو بھی پتا ہے، آپ بھی خبریں سنتے ہیں. آپ جو ہے جو سی وی او کے بم جو لوگ ہیں ان کو سامنے مارے گئے ہیں وہ کس مدرسے سے تھے؟ میں کہتا ہوں ان کو پیش کیا جائے. نہیں نا سر، بچہ مارا گیا نا، جو خودکش دھماکہ میں جو دہشت گرد تھا، بچہ کہوں یا نہ کہوں، بہرحال جو لڑکا دہشت گردی میں مارا گیا اس کا باپ ایک مدرسے میں پلمبر ہے اور اس نے کہا جی یہاں پڑھتا تھا میرا بچہ. تو دوسرا جو لڑکا ہے وہ ایک مدرسے سے فارغ و تحصیل عالم تھا. اب اگر یہ لوگ مدرسے یہ کہیں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بہت سے لوگ فارغ ہوتے ہیں، تو ہمیں تو بھائی یہ پوچھنا چاہیے کہ اور کتنے سارے لوگ فارغ ہوئے ہیں.